تکمیل شریعت۔ ہجرت سے 8 برس تک کا زمانہ تمام تر مخالفین کی شورشوں اور ہنگاموں کی مدافعت اور ملک میں امن و امان قائم کرنے میں گزرا۔ اسی لیے 8 برس کی وسیع مدت میں فرائض اسلام سے جو چیز ہر جگہ اور ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہاد ہے۔ یہی وجہ ہے جن احکام کا تعلق قانون ملکی سے تھا وہ اس وجہ سے نازل نہ ہو سکے کہ اب تک اسلام کوئی حکمران طاقت نہ تھا۔ خالص مذہبی فرائض اور احکام بھی رفتہ رفتہ اسی زمانے میں نازل ہوتے رہے اور بتدریج جیسے جیسے ان کے مناسب حالات پیدا ہوتے جاتے تھے وہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔ سب سے بڑا نقطہ احکام کے تدریجی نزول میں یہ تھا کہ ان سے مقصود محض عربوں کو ان کا بتا دینا نہیں تھا بلکہ عملاً ان کی زندگی کو ان پر کاربند بنا دینا تھا۔ اس لیے نہایت آہستہ آہستہ بتدریج ترتیب کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا گیا۔ اسی نقطے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہایت خوبی سے بیان فرمایا ہے کہ پہلے عذاب و ثواب کی آیتیں نازل ہوں، جب دلوں میں استعداد اور رقت پیدا ہو گئی تو احکام نازل ہوئے۔ اسلام کے فرائض اولین عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر وغیرہ پر ایمان لانا۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر زور توحید، قیامت کے اعتقاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر صرف ہوا ہے، لیکن مدینہ آ کر اسلام کے تمام عقائد اور اصول اولین کی مجموعی تعلیم شروع ہو گئی۔ ایمان اور اسلام کے اولین اصول کے متعلق سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعبیر خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں۔ اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں، دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں؟ یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں۔ دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہیں وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا، اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کرنے میں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہے، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت
اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہ اخبار تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے. لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان. واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی. ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. عید میلاد نبی بنا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوگی. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے. یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں. اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے. منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا. تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا. تعمیل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. سورہ بقرہ کے درمیانی حصے میں یہ اصول دوبارہ ادا ہوتے. لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ ایک اور مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں جو عظیم آیات ہیں، حجم کے اعتبار سے بھی بہت عظیم، معنی اور حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم. جیسے آیت الآیات ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی آپ نے تراویح میں اس کی سماعت بھی فرمائی ہے. اسی طرح سے اب یہ آیت البر ہے. نیکی کس شے کو کہتے ہیں، نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مختلف تصورات لوگوں کے اپنے ذہن میں ہیں. ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہے گا جی بس سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا مال نہیں مارنا چاہیے، نیکی ہے. باقی تو مال روزہ کوئی کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو گرا کٹ ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں،
لیکن یتیموں کی مدد کر دی، بیواؤں کی مدد کر دی، یہ کام ان کے ہاں نیکی ہے جو ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی روح سے ناشنا ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں۔ سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے، ساری بحث ہوگی رفع یدین پر ہے کہ نہیں ہے، اور نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، ساری بحث اس پر ہوگی۔ تو یہ جو تصورات ہیں نیکی کے پرورٹڈ، کہ جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا وہ کیسا ہے، جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا، اس نے کہا ستون کے مانند ہے، جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان پر، اس کا چھاٹ کی طرح ہے ہاتھی۔ تو مختلف جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا۔ یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مذاہب کیا ہے، مذاہب میں اولین شے کون سی ہے، ثانین کون سی ہے، ثالثاً کون سی ہے، اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے۔ ایتھکس، قرآنک ایتھکس کے لیے یہ آیت ایک یہ سمجھیے کہ جڑ اور بنیاد ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے؟ پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے۔ تحویل قبلہ کے 4 رکوع 15، 16، 17، 18 یہ تو سالڈ ہے۔ اس سے پہلے 14ویں رکوع میں آیت تھی للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر گئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل سے اس کا باطن ہے۔ باطن صحیح ہے، نیک ہے، تو حقیقت میں نیکی نیک ہے، ورنہ نہیں۔ ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سب سے پہلے ایمان، تاکہ تصحیح نیت ہو جائے۔ یہ جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے۔ ورنہ آدمی سوداگری کرے تو خریداری کرے، کپڑا بیچے، کچھ اور بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ لایا دین، کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے، آئیڈیل، اسوہ، ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا، کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ مکمل ہے، ایک اسوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں، اور وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے، جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ کوشش یہ ہو، آئیڈیل یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے علی الرغم، علی حبہ اللہ کی طرف نہیں ہے، علی حب المال، علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے ذوی القربى قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین محتاجوں پر، وابن السبیل مسافر پر، والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے۔ گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ یہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جس سے طبیعت گھبرا گئی، اکتا گئی، کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے، حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، وہ نہیں، جو شے پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دیکھیے نماز اور زکات اب آ رہے ہیں، یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین، وہ ہے ایمان، اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی، نمبر 2 ہے پھر نماز اور زکات، اور یہاں زکات کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا ان فی المال لحق سوى الزکاۃ۔ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکات نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا، بڑی بے وقوفی ہے، مال میں حق ہے زکات کے سوا بھی۔ اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی، دیکھو اس آیت میں کیا ہے، زکات کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکات ہے۔ اتنا تو دو نا کم سے کم، بوتل کا منہ تو کھلے، کارک تو نکلے اس کا، اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے، تو زکات ہے تو کارک کے معنی 2.5% ہے، کیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا، جو زکات میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لے، سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا، لست بربکم قالوا بلی، پھر عہد شریعت کا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں، اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں، شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے، بڑے بڑا بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے۔ تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر کیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں، یعنی ایک نیکی ہے بدھ مت کے بھکشوؤں کی نیکی، ایک نیکی یہ ہے، یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے، یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ صحابہ کرام کو بھی جانیں دینی پڑی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، تو آخری چوٹی کیا ہے، گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر، کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے، وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ آیت یاد کر لیجیے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں، دعوت و نیکوکاری کا بہت شوق ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے، کوئی لباس ہے، وضاقتہ ہے، بس یہ بڑا متقی آدمی ہے، تقویٰ اس کا نام ہے، یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک ہیولہ ہے، ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھینچ دیا گیا کیریکٹر کا، جس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت جس میں بالتفصیل بتایا گیا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، یہ ہے۔ اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر،
اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والو ایمان لاؤ، کہ ایمان دار ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا۔ یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے، کوئی کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا۔ جی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھما دیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اصل ایمان ہوا یہ دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سفر کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ نماز روزانہ کا فرض ہے، اور یہ فرض اسلام کے وجود کے ساتھ آیا، لیکن اس کی تکمیل بتدریج ہجرت کے 6-7 برس کے بعد ہوئی۔ 5 ہجری تک نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، اور کوئی باہر کا آدمی سلام کرتا تو نمازی عین نماز میں جواب دیتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں متعدد روایتیں مذکور ہیں۔ الغرض مختلف اسباب کی بنا پر اسلام کے اکثر فرائض اور احکام اس وقت تکمیل کو پہنچے جب تمام ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ مکہ معظمہ کے قیام تک روزہ سرے سے فرض نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ میں روزے فرض ہوئے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت 7-8 سال کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات دن کی مارکہ آرائیوں سے مالی حالت اس حد تک پہنچنے کہاں پاتی تھی کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا موقع آئے۔ عبد القیس کے وفد نے 5 ہجری میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم دشمنوں کی مزاحمت کے سبب سے ہمیشہ حاضر نہیں ہو سکتے، اس لیے ایسے احکام بتا دیے جائیں جو ہم ان لوگوں کو بھی سنا دیں جو شرف حضوری حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی شہادت کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا، یہ سوال و جواب فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان سرزمین مقدس میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اس وقت تک حج بھی فرض نہ ہوا۔ تاہم اصول اسلام کا آخری اعلان یہ ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رفتہ رفتہ ایمان اور اسلام کے اصول کلیہ کی جب تکمیل ہو چکی تو اس کے جزیات اور دیگر لوازم کی بھی تعلیم دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، جن میں ایک شاخ حیا ہے۔ غرض اسلام کے تمام اصول اور ارکان کی تعلیم اسی طرح بتدریج تکمیل کو پہنچتی گئی، اور آخر
9 ذی الحجہ 10 ہجری جمعے کے روز وہ لمحہ آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے۔